أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آئے ہوئے مہمان، طلبہ عزیز، رمضان کا یہ مہینہ جس میں آپ لوگ اپنے گھر دربار کو چھوڑ کر کے یہاں آئے ہیں، اپنے اندر ایسے امتیاز اور خصوصیتوں کا مہینہ ہے جو دوسرے مہینوں میں نہیں ملتی سال بھر میں۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا رمضان کا مہینہ یہ ہے جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا، لیکن قرآن ہی اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کے اوپر کتابوں کو اتارا ہے، مقصد ان کتابوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کی ہدایت، غلط راستے سے ہٹا کر صحیح راستے پر ان کو چلانا، حلال و حرام، جائز اور ناجائز کی ان میں پرکھنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ اس مقصد کے لیے صرف یہی امت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جس طرح انبیاء کو بھیجا ہے دنیا میں بندوں کی ہدایت کے لیے، اسی طرح ان نبیوں کو کتابیں دی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ تمہاری عمر 1000 سال ہے، 10 سال ہے، 50 سال ہے، 100 سال ہے، 200 سال ہے، دیتے دیتے ہدایت دنیا سے چلے گئے تو کیا چراغ ہدایت کا بجھ گیا؟ نہیں، ہم تم کو کتاب دیں گے، تم اس کتاب کو دکھلاؤ، پڑھاؤ، بتاؤ، تم چلے جاؤ گے تو تمہاری امتیں اس کتاب کی حفاظت کے لیے کام کریں گی، جتنے دن کرتی ہیں کرتی رہیں گی، اور ہدایت کا چراغ بجھنے نہیں پائے گا، ہدایت کا چراغ جلتا رہے گا۔ لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور مفسرین کہ ساری ہدایت کی کتابیں، چاہے وہ حضرت ابراہیم کے صحیفے ہوں یا حضرت زبور، حضرت داؤد کی کتاب زبور ہو، چاہے حضرت موسیٰ کی تورات ہو، چاہے حضرت عیسیٰ کی انجیل ہو، چاہے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہو، ساری کتابیں رمضان کے مہینے ہی میں آئی ہیں۔ اس مبارک مہینے کو بندوں کی ہدایت سے کے ساتھ ایک رابطہ اور تعلق ہے، ورنہ تو 12 مہینے ہیں، کسی بھی مہینے میں قرآن کو اتار دیا جاتا، زبور کو اتار دیا جاتا، تورات کو اتار دیتے، انجیل کو اتار دیتے، نہیں، ہر آسمانی کتاب
جن کا نام جتنی کتابوں کا نام، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ساری کتابیں قرآن میں ذکر کر دی گئی ہیں، لیکن جن کا نام آیا ہے وہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ وہ قرآن تک کتابیں دنیا کے اندر آئی ہیں تو خاص ایک ہی مہینے کے اندر اتارا گیا ہے۔ اور اتارا کیوں گیا؟ بندوں کی ہدایت کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان آسمانی کتابوں کو ہدایت کے لیے اس خاص مہینے میں اتارا گیا ہے، تو اس خاص مہینوں کو، اس خاص مہینے کو بندوں کی ہدایت، منکرات سے بچنا، حرام کاری سے اپنے آپ کو دور رکھنا، حلال کی طرف قدم بڑھانا، ہر خیر کی طرف آگے بڑھنا، اس کا خاص تعلق اس مبارک مہینے سے ہے۔ لیکن عجیب و غریب بات ہے، اس کام کے لیے کتابیں اتاری گئی اس مہینے میں، اللہ کے بندوں کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس مہینے میں حق ادا کرنا چاہیے تھا اللہ کا، لیکن کسی نے حق ادا نہیں کیا۔ کوئی کتاب بچ نہیں سکی جس میں تحریف تبدیل نہ کی گئی، حفاظت نہیں کی۔ ایک نسل، دو نسل، 3 پیڑھیاں، 4 پیڑھیاں چلتی رہیں اور یہاں تک کہ لوگوں نے کتاب کو چھوڑ دیا۔ بات کیا تھی؟ اللہ نے تمام کتابوں کو اتارا، نبیوں نے بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی حفاظت کرو، اس میں کیا لکھا ہے، کس چیز کا حکم ہے، کس چیز سے روکا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اتارو۔ تمہارے ذمے میں ہے کہ تم اس کتاب کی حفاظت کر کے اپنی آخرت کو آباد کرو۔ لیکن وہ لوگ اس کی حفاظت کر نہیں سکے۔ والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی ان لوگوں کو، ان امتوں کے علماء کو خاص طریقے سے حفاظت کی ذمہ داری دی گئی تھی، وہ اس ذمہ داری کو نبھا نہیں سکے۔ کوئی 1 نسل، کوئی 2 نسل، کوئی 4 نسل، کوئی 5 نسل، اور چلتے چلتے ان کتابوں کو کھو دیا۔ اپنی دنیا کی آبادی کی فکر میں لگ گئے، اس کتاب کو زندہ رکھنا، ہدایت کے چراغ کو نہ بجھنے دینا، اس کی فکر نہیں۔ یہ عجیب و غریب قدرت کا کرشمہ ہے۔ سب سے بڑے نبی جو آخری نبی ہیں، جن کو آپ نے خود فرمایا ہے کہ میں حبیب اللہ ہوں، اللہ کا محبوب۔ اللہ نے ان کی کتاب کی ذمہ داری ان کی امت کے اوپر نہیں ڈالی، بلکہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اس نبی کی جو امت تھی اس پر نہ ڈال کر اپنے اوپر ڈالی۔ ہم اس کتاب کی حفاظت کریں۔ کیا مطلب ہے؟ ہدایت کا جو چراغ جس کتاب نے جلایا، اور یہ کتاب جس نبی پر اتری ہے، اس نے اپنی چھوٹی سی زندگی، صرف 23 سال کی زندگی نبوت کی، اس کے اندر جو چراغ جلایا تھا، ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم اس چراغ کو بجھنے نہیں دیں گے۔
دیکھو 1400 سال ہو گئے، روزانہ حافظ قرآن لوگوں کی تعداد بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے۔ اللہ نے اسباب فراہم کر رکھے ہیں، چراغ بجھنے نہیں دیا۔ آج جتنے حفاظ قرآن ہیں، آج سے 50 سال پہلے اتنے حفاظ نہیں تھے، کیا مطلب اتنے مدرسے ہی نہیں تھے، تو حفاظ کہاں سے ہو جاتے؟ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظ قرآن کی تعداد کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ ساری دنیا کے اندر آپ جہاں جائیں، عرب کے اندر جائیں، عجم کے اندر جائیں، جہاں جائیں قرآن کے حفظ کرنے کے لیے لوگوں کے اندر رغبت، ماں باپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو حفظ قرآن کرائیں۔ پہلے یہ چیز نہیں تھی۔ ابھی میں نے مدینہ منورہ میں سے جانتا تھا، میں اس بچے کو، جوان ہے بچے ہیں اس کے، مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے حفظ قرآن کر لیا پورا۔ یہ حیرت ہوئی کہ عمر کا یہ حصہ تقریباً 50 سال کی عمر ہے، میں نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ حالانکہ قرآن نہ کسی مدرسے میں پڑھا نہ کچھ، مگر تعلق ہے قرآن سے، حفظ کر لیا۔ ایک لڑکی مجھ کو ملی شادی کے بعد، میری سے قرابت ہے، اور وہ کہنے لگی کہ میں نے شادی کے بعد حفظ قرآن کیا، اور بڑے مالدار گھرانے کے اندر۔ اس کے خسر نے اس کو قرآن کے حفظ کرنے کی پر انعام دیا 20 لاکھ روپیہ۔ لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن سے کتنی رغبت ہے، یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ کوئی اپنے امت ایسی نہیں ہے جس نے دین کی حفاظت، دین تو دوسری چیز ہے، نبی کا لایا ہوا دین ہے، اپنے نبی کی حفاظت نہیں کر پائے۔ دنیا میں کوئی امت ایسی نہیں ہے، شور مچاتے ہیں یہودیت اور نصرانیت کا، وہ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ اس کے نبی کے قبر کہاں ہے، پتہ ہی نہیں۔ کہاں ہے حضرت موسیٰ کی قبر؟ یہودی نہیں بتا سکتے، نہ یہودی کو پتا ہے۔ حضرت داؤد کے ماننے والے تو بہت کم ہیں، کیا بتائیں گے کسی نبی کے بارے میں؟ ہمارا تو دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه اللہ الیہ، اللہ نے ان کو زندہ اٹھا دیا، انہیں قتل نہیں کیا۔ مگر عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ قتل کر دیا۔ اچھا قبر کہاں ہے؟ ساری دنیا میں شور بچاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہاں ہے قبر، پتہ نہیں سکتے۔ قسم کھا کر قرآن ہاتھ میں لے کر اگر امت کوئی اپنے نبی کے قبر بتا سکتی ہے کہ یہاں ہے قبر، یہ ہے قبر، تو صرف امت محمدیہ ہے جس کو اپنے نبی کے قبر کا بھی علم ہے کہ کہاں ہے، اور وہ ہے وہی ہے، اسی جگہ ہے۔ عجیب خدا کی قدرت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی امت کے ماننے والے شور بہت مچاتے ہیں، لیکن جو نبی آیا اور جب نبی دین کو لے کر آیا، کتاب کو، جب تم اپنے نبی کی قبر ہی نہیں محفوظ کر سکے، تم اس کے لائے ہوئے دین کو کیا محفوظ کرو گے اور کیا اس کے چراغ کو جلاؤ گے؟
کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائی قرآن یہ کتاب ہے، اور بھی کتابیں ہیں، میں نے کہا کہ رمضان کے اندر اتاری گئی، مگر کوئی اس کتاب کی حفاظت نہیں کر سکا۔ یہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، صاحبہ الصلاۃ والتسلیم خصوصیت ہے کہ وہ اس قرآن کی حفاظت کرتے ہیں۔ اچھا، رمضان کے اندر قرآن اترا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن کی تلاوت 12 مہینے کیا کرتے تھے، لیکن رمضان کے اندر جتنا زیادہ تلاوت ہوا کرتی تھی، رمضان کے باہر اتنی تلاوت نہیں ہوتی۔ لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، راتوں میں بھی دن میں بھی کمر کس لیا کرتے تھے، اور خاص طریقے پر اخیر عشرے کے اندر۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ جب اللہ اس نبی کو، جس نبی پر قرآن اترا ہے، اسے حکم دے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ کے اوپر وحی کے ذریعے سے اتاری گئی ہے، اتلو، اے محمد آپ بھی اس کی تلاوت کیجیے۔ اور نبی کریم علیہ السلام تلاوت فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک اور چیز، ہر رمضان میں روز آنا جبریل امین آتے تھے، اور دونوں بیٹھ کر کے اللہ کے نبی اور جبریل امین دونوں بیٹھ کر قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ جیسے دو حافظ بیٹھ کے دور کرتے ہیں، صحیح ہے، قرآن کا دور کرنا چاہیے تاکہ غلطیاں نکل جائیں، یاد رہ جائے۔ اگر کسی کو یاد غلط ہے تو دور میں دوسرا اس کو بتائے گا کہ یہ غلطی ہے، اس طرح کرو۔ لیکن یہ جبرائیل امین اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت بھی ہے قرآن کا دور کرنا، اور روز آنا رمضان کے اندر بیٹھ کر کے دور ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن سے مشغلہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا اللہ نے حکم دیا، اللہ کا نبی ہر کام کرتا ہے حکم خداوندی سے۔ دین اللہ کی طرف سے نبی کو دیا ہوا، بھیجا ہوا ہے، اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ دور کرو جا کر کے، اور روز آنا دور ہوتا ہے۔ اللہ نے جنہیں حفظ قرآن کی توفیق دی ہے وہ روزانہ قرآن کو پڑھیں، جتنا اور دنوں میں پڑھتے ہیں اس سے زیادہ پڑھیں، نہیں ہے تو دیکھ کر کے پڑھیں۔ مگر رمضان کے وقت کو اسی طرح گزار دینا دنیا کے مشغلے میں، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ یہ مہینہ ہے جس کو خاص تعلق ہے اللہ کی کتابوں کے ساتھ۔ ہمارے پاس اللہ کی جس کتاب کو بھیجا گیا ہے ہماری ہدایت کے لیے، جو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن بلکہ موت کے بعد ہماری قبر کا نور بن جائے،
ہمیں قبر کی تنگی سے محفوظ کرنے والی چیز بن جائے وہ قرآن ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھا جا سکے قرآن کی تلاوت دنوں میں اور راتوں کے اندر ہونی چاہیے۔ پڑھ سکنے کے باوجود نہ پڑھنا اور بیکار کے مشغلوں کے اندر رمضان کے وقت کو گزار دینا، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ نہیں آتا ہے قرآن، نہیں پڑھا جاتا، پڑھنا بھی نہیں آتا، تو قرآن میں نماز میں قرآن پڑھتے ہو، الحمد شریف آتی ہے، قل هو اللہ احد آتی ہے، قرآن نہیں پڑھا جاتا، پڑھنا نہیں آتا، قل هو اللہ احد ماں باپ نے یاد کرا دیے تھے، اسی کو رٹتے رہو۔ رمضان کے اندر کوئی بھی اللہ کا ذکر بہت مفید ہے، لیکن سب سے زیادہ مفید جو ذکر ہے وہ قرآن ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں ہے قرآن یاد، دیکھ کے پڑھو، اگر دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، ایک آیت یاد ہے، ایک سورت یاد ہے، اسی کو پڑھتے رہو، لیکن چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کو ہمارے لیے قبولیت کا رمضان بنائے۔ آخر دعوانا Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.